الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ موضوع ہے اسلام کی نظر میں بہتر انسان کون؟ اسلام کی نظر میں یعنی قرآن کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اچھا انسان کون ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے اچھا آدمی، سب سے باعزت آدمی وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون کتنا بڑا متقی ہے، یہ عام طور سے اس کو دیکھ کے پتہ نہیں چلتا۔ کچھ چیزیں چھپی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہم کچھ صفات پر بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں کچھ علامتیں، یعنی بہت ساری علامتیں، لیکن 10 علامتیں، 10 ایسی نشانیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اچھا انسان ہے۔ ان صفات کو اچھے انسان کی صفات بتائی گئی ہے، اچھے انسان کی علامتیں۔ باقی مکمل فیصلہ تو اللہ ہی کے یہاں ہوگا، کس کا کتنا بڑا تقوی ہے۔ بظاہر کبھی کبھی دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کس کی کیا حیثیت۔ اس بارے میں ایک روایت ہے صحیح ابن حبان کی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی کئی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے ایک سوال کیا، کہا کہ انظر ارفع رجل فی المسجد، کہ اے ابو ذر ذرا مسجد میں نگاہ دوڑاؤ اور تمہاری نظر میں، کیا کہا؟ تمہاری نظر میں جو سب سے بڑا آدمی ہے بتاؤ کون ہے وہ؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت نیک آدمی تھے، سیدھے سادے آدمی، اللہ سے ڈرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَجُلٌ فِي حُلَّةٍ جَالِسٌ يُحَدِّثُ قَوْمًا، کہتے ہیں کہ میں نے نگاہ دوڑائی تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی جو خوبصورت لباس میں ہے اور بیٹھ کے 2-3 لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ مسجد میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہیں بیٹھ جاتا ہے تو آجو باجو 4-5 لوگ اور آگے بیٹھ جاتے ہیں اس کے، تو دیکھا کہ اچھے کپڑے میں ہے، لوگ اس کو گھیر کے بات چیت کر رہے ہیں، لوگ اس کو عزت دے رہے ہیں، بھاؤ دے رہے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول، یہ آدمی جس کو 3-4 لوگ گھیر کے بیٹھیں گے اچھے لباس میں، یہ سب سے بڑا آدمی دکھ رہا مجھ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اچھا انظر اوزع رجل فی المسجد فی ایدیک، اچھا دوبارہ نگاہ دوڑاؤ اور اب یہ بتاؤ کہ اس مسجد میں سب سے چھوٹا آدمی تمہاری نظر میں، تمہاری نظر میں سب سے چھوٹا آدمی کون دکھ رہا؟ کہتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کہ فَنَظَرْتُ فَإِذَا رُوَيْجٌ مِسْكِينٌ فِي ثَوْبٍ لَهُ خَلْقٍ، کہتے جب میں نے دوبارہ دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹا موٹا آدمی اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہے اور اکیلا بیٹھا ہوا ہے، یعنی مسجد کی کسی گوشے میں پڑا ہوا ہے، بیچارہ اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، نہ اس سے کوئی بات کر رہا ہے، ایسے بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ قلت ھذا، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ آدمی جو کنارے بیٹھا ہوا ہے پھٹے پرانے کپڑے میں، یہ سب سے چھوٹا آدمی دکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں نبی نے کیا فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ھذا جو جس کو چھوٹا کہا تھا ھذا خیر عند اللہ، یہ آدمی اللہ کی نظر میں اچھا ہے۔ کتنا اچھا ہے؟ معمولی بات نہیں کی، فرمایا کہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کتنا اچھا ہے، من قرار الارض مثل ھذا، کہ جس کو تم نے سب سے بڑا آدمی کہا ہے، بہتر آدمی کہا ہے، اس جیسے آدمیوں سے یہ دھرتی بھر جائے، یعنی پوری دنیا میں وہ جیسے لوگ بسے ہوں ان کو ایک طرف رکھو اور یہ آدمی جس کو تم نے چھوٹا کہہ دیا وہ ان سب کے مقابلے میں کھڑا کر دی جائے تو یہ اکیلا آدمی ان سب پہ بھاری ہوگا اللہ کیا یوم القیامہ، اللہ کیا۔ تو یہ ہوتا ہے اچھا آدمی کون۔ ہم اندازہ نہیں لگا پاتے ہیں، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اچھا آدمی کون ہے، برا آدمی کون ہے، ہم کچھ صفات دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کی کیا صفت بتائی ہے، عام طور سے لوگ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الا اخبرکم باہل الجنہ، کہ کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں، اللہ کے نے بتایا۔ تو کہا کل ضعیف متضعف،
کہا جنتی کون ہے؟ ہر وہ کمزور جسے لوگوں نے کمزور مانا ہوا، ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یعنی کوئی غریب ہے، کمزور ہے، اور لوگوں نے بھی اسے وہی اسٹیٹس دے کے رکھا ہے، اسے ہر اعتبار سے کمزور بنا دیا. کوئی کمزور ہے، غریب ہے، تو لوگوں نے اسے ہر اعتبار سے غریب ہی بنا دیا، کمزور بنا دیا. کہا کہ یہ اللہ کی نظر میں اتنا بڑا جنتی ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے گا، اللہ اس کی قسم پوری کر دے گا. یعنی جو کمزور ہے، لوگوں نے کمزور ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ اللہ کی نظر میں اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لے کسی بات پر تو اللہ اس کی قسم پوری کرتا ہے. اچھا، قسم کھا لے قسم پوری کرتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھیں، وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے کہ ربیع بنت نضر، ایک اور صحابی ہیں انس بن مالک کے علاوہ، انس بن نضر ہے، یہ سب ایک ہی فیملی ہے، انس بن مالک، انس بن نضر، ربیع بن نضر. تو ربیع بن نضر یہ انس بن نضر کی بہن ہے. تو ان سے ایک حادثہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کسرت ثنیۃ جاریۃ، ان کی یعنی انس بن نضر کی بہن کی پڑوس کی کسی عورت سے، کسی لڑکی سے جھگڑا ہو گیا. تو انہوں نے اتنا تیز ہاتھ اٹھایا، اس کے گال پہ ایسا زور کا تماچا مارا کہ ان کے دانت ٹوٹ گئے. یعنی ہاتھ بڑا وزنی تھا، اور جس عورت کو مارا اس کے دانت ہی ٹوٹ گئے. پھر کیا ہوا کہ فطلب العرش وطلب العفو، جس کے دانت ٹوٹے تھے اس کے گھر والے آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا کہ ہمیں بدلہ چاہیے. اور اسلام میں بدلہ کیا ہے؟ بدلے کا نظام کیا ہے؟ خون کا بدلہ خون، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، اور دانت کا بدلہ دانت ہوگا. کہ اسلام میں جیسے کو تیسا بدلہ ہے. آپ کسی کو قتل کریں گے تو بدلے میں آپ کو قتل کر دیا جائے گا. آپ کسی کی آنکھ پھوڑیں گے تو بدلے میں آپ کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی. آپ کسی کی دانت توڑیں گے تو آپ کا دانت بھی توڑ دیا جائے گا. یہ اسلام کا قانون ہے. تو جب ان لوگوں نے مقدمہ پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، معاملہ پیش آیا، تو ان لوگوں نے معافی طلب کی کہ ہاں بھائی معاف کر دو، جانے دو، کچھ دیت ہوتی ہے، دیت لے کے اس کو ختم کرو معاملہ. فابوا، تو جو مظلوم عورت تھی جس کے دانت ٹوٹے تھے، اس کے گھر والوں نے کہا نہیں، ہمیں دیت وت نہیں چاہیے، ہمیں دانت کے بدلے دانت چاہیے. ہماری بچی کا دانت توڑا ہے، اس کے بھی دانت ٹوٹنے چاہیے، اور ہم کچھ نہیں جانتے. فاتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرهم بالقصاص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ آیا اور کوئی معافی تلافی نہیں ہوئی، تو اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ اس قصاص کا، کہ اس عورت کے بھی دانت توڑ دیا جائے، اس لڑکی کے دانت توڑ دو. اسلام کا قانون. اب انس بن نضر، فقال انس بن نضر اتکسر ثنیۃ ربیع، انس بن نضر جو صحابی رسول ہے، بہت جانباز صحابی، بہت بڑے صحابی، انس بن نضر رضی اللہ عنہ، وہ اس مجلس میں، اس مقدمے میں موجود ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول میری بہن کے دانت توڑ دیے جائیں گے. پھر لڑائی ہو گئی، ہاتھ اٹھ گیا، اتفاق سے دانت ٹوٹ گیا، اب میری بہن کی بھی دانت ٹوٹے جائے، یہ کیسے؟ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا انس کتاب اللہ القصاص، کہا اے انس یہ کوئی میرا قانون تو ہے نہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، قرآن کا قانون ہے، القصاص یہی بدلے کا قانون ہے، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارے جذبات، تمہاری محبت اپنی جگہ، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے. تو انس بن نضر نے کیا کہا؟ کہا کہ لا والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی، اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، لا تکسر ثنیتها، میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. صحابی رسول سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، فیصلہ نبی دے رہے، سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ، اس کے دانت توڑ دو. بھائی آ کے بیچ میں کھڑا ہوتا، اللہ کے نبی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. اب جیسے بھائی نے کہا، انس بن نضر نے کہا کہ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے، اس کے فوراً بعد جو اس لڑکی کے گھر والے تھے ان لوگوں نے فوراً معافی نامہ قبول کر لیا اور کہا ٹھیک ہے اس کے دانت مت توڑو، ہم اسے بخش دیتے، ہم اسے معاف کر دیتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ کس طرح سے معاملہ بگڑا ہوا تھا اور کوئی معافی کے لیے تیار نہیں تھا، اور انس بن نضر نے جیسے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے، فوراً معاملہ بدل گیا. تو اللہ کے نبی نے فوراً ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا ان من عباد اللہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ،
کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں لابر، اللہ اسے پوری کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہے کہ یہ فیملی ابھی تک بضد تھی قصاص پر، اور اس بندے نے قسم کھائی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے دلوں کو پھیر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے اسی موقع پر کہا کہ اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں، یعنی کسی کو اندازہ نہیں تھا کتنا پہنچا ہوا آدمی ہے۔ انس بن نضر کتنا پہنچا ہوا آدمی ہے، اللہ کا کتنا قریبی ہے کہ جب اس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی تو اللہ نے مظلوم کے دلوں کو پھیر دیا، ان کو نرم کر دیا، انہوں نے معافی دے دی۔ تو یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا نا جو بخاری کے حدیث سے پہلے والی کی، کل ضعیف متضعف، ہر کمزور جسے لوگوں نے کمزور جانا ہے، لو اقسم علی اللہ، اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی قسم کھا لے لابرہ، تو اللہ اسے پوری کر دے گا۔ تو یہ معاملہ ہے کہ لوگ عام طور سے اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں کچھ۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی تھے، جنگ احد میں یہ شہید ہو گئے تھے، اور جنگ احد میں شہادت کے بعد اتنے زخم ان کے جو ہے تقریباً 80 سے زائد زخم ان کے جسم میں پڑے تھے۔ کفار نے ان کے جسم کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر دیا تھا، پہچانے نہیں جا رہے تھے، یعنی جنگ کے بعد ان کو کھوجا جا رہا تھا کہ گئے کہاں، بہت ساری لاشیں تھیں، پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو آخر میں یہی بہن جن کا دانت انہوں نے بچایا اللہ کی قسم کھا کے، یہی بہن آگے آئی اور اس نے انگلیوں کا پور دیکھ کے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اس سے بھائی بہن کا جو رشتہ ہے، جو ایک دوسرے کا تعلق ہے، بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہن کا بھائی سے کتنا بڑا لگاؤ ہے، کہ فیملی کا کوئی ممبر پہچان نہیں پا رہا ہے، بہن آگے بڑھ کے پہچانتی ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، وہی بھائی جس نے دانت ٹوٹنے سے بچایا تھا، وہی بھائی جس نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے لاج رکھی۔ اللہ کے یہاں کتنا پاورفل تھا، کتنا بڑا آدمی تھا، کتنی بڑی شخصیت تھی۔ دیکھیں کہ جنگ احد میں وہ اصل ایمان نظر آیا کہ 80 سے زائد زخم کھائے لیکن اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہم آسانی سے فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، لیکن کچھ علامتیں ہیں جو اچھے لوگوں کی علامتیں، وہ یہ ہم دیکھتے ہیں، ہم ایسی 10 چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز ہے دینی علم۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس کو اچھا بنانا چاہتا ہے، جس کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس دین کی سمجھ ہے، قرآن سمجھتا ہے، حدیث سمجھتا ہے، قرآن و حدیث کا احترام کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کا فرمان آنے کے بعد سرنڈر کر دیتا ہے، اسے اتنی سمجھ ہے، اسے اپنی حیثیت کا پتہ ہے، قرآن و حدیث کی بالادستی اس کی سمجھ میں آتی ہے، تو ایسے شخص کے اچھے ہونے کی علامت ہے کہ قرآن و حدیث کے سامنے وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، قرآن و حدیث کی فہم ہے اس کے پاس، اس سے اس کا لگاؤ ہے۔ تو جو اس سے مراد کیا ہے؟ یفقہہ فی الدین، یہ دینی علم ہے، باقاعدہ دین ہے۔ اور بہت ساری حدیثیں رہتی ہیں نا، اس میں علم کی فضیلت ہوتی ہے، تو لوگ اسے ہر طرح کے علم پہ جا کے چسپا کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول نے دین کا لفظ استعمال کیا، یفقہہ فی الدین، دین کی فقہ، دین کی سمجھ، دین کا علم، یہ بہت بڑا اسٹیٹس ہے۔ بہت سارے لوگ نا یہ اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں کہ عالم اور غیر عالم کو برابر کر دیا جائے، اگر غیر عالم کسی اور فیلڈ میں علم رکھتا ہے، نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا علم عطا کرتا ہے، یہ صاف طور سے دین کی بات کی ہے۔ دنیاوی علم رکھنے والا مقابلہ نہیں کر سکتا دین کا علم رکھنے والے کا، تو جس کے پاس دین کا علم ہے، دین کی فقہ ہے، دین کی سمجھ ہے، اس کے اچھے ہونے کی علامت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر عالم اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ایک علامت ہے، اور بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی علامت ہے ایک آدمی کے اچھا ہونے کی، اس کے پاس دین کی سمجھ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسری چیز اچھے آدمی کی علامت کی کہ اس کا قرآن سے گہرا رشتہ ہو، قرآن پڑھتا ہو، قرآن پڑھاتا ہو۔ چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ بالکل بہت ہی واضح طور پر حدیث میں کہا خیرکم، تم میں سب سے اچھا آدمی ہے، سب سے بہتر آدمی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب، اس کا رشتہ آپ دیکھیں جہاں سے بھی جڑتا ہے وہ چیز صاحب فضیلت ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید جس مہینے میں اترتا ہے وہ پورا مہینہ رمضان عبادت کا مہینہ بن جاتا ہے۔ قرآن جس رات میں اترتا ہے وہ رات شب قدر بن جاتی ہے۔
قرآن جس نبی پہ نازل ہوتا ہے وہ نبی امام الانبیاء بن جاتا ہے. یہ قرآن کی برکت ہے. قرآن جس امت کو دیا گیا امت خیر امت ہے. آپ بتائیے, خیر امت یعنی سب سے بہترین امت کہا گیا جس کے پاس قرآن ہے. تو جس بندے کے پاس قرآن ہے آپ اندازہ کریں اس کا کیا مقام مرتبہ ہے. اور قرآن سے رشتہ 4 طریقے سے ہو سکتا ہے, یعنی 4 طریقے سے. ایک تو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے, پڑھتا ہے, یہ ایک رشتہ ہے قرآن سے. دوسرا قرآن کو یاد کرتا ہے, اور تیسرا قرآن کو سمجھتا ہے, اور چوتھا قرآن پہ عمل کرتا ہے. حقیقی معنی میں اگر آپ قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں تو یہ چاروں چیزیں ہیں. قرآن آپ پڑھیے, قرآن آپ یاد کیجئے, قرآن آپ سمجھیے, اور قرآن کے مطابق عمل کیجئے. ہاں اس میں درجات ہو سکتے ہیں, کوئی قرأت میں سب سے ماہر ہوگا, کوئی قرآن کی سمجھ میں ماہر ہو سکتا ہے, کوئی عمل کے میدان میں آگے ہوگا. یہ الگ الگ درجات ہو سکتے ہیں. اور کسی بھی اعتبار سے اگر آدمی مہارت حاصل کرتا ہے, قرآن سے بھی کسی تعلق سے رشتہ جڑتا ہے, تو ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ اس دنیا میں بھی دیکھا گیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم قرأت سے شروع کریں تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابہ میں وہ صحابی ہیں جن کی خاص پہچان یہ ہے کہ قرآن کی قرأت, قرآن پڑھنے میں ان کو بڑی مہارت ہے, بہت لگاؤ تھا ان کا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی کچھ آیتیں نازل کی اللہ کے نبی پر, تو کیا کہا کہ ابی بن کعب کو بلاؤ اور انہیں یہ قرآن پڑھ کے ان کو سناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو بلایا اور کہا کہ ان اللہ امرنی ان اقرا علیک القرآن, کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن پڑھ کے تمہیں سناؤں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یہ سوچا انہوں نے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی صحابی کو بلا کے سنا دو, اتفاق سے مجھے بلا لیا. تو انہوں نے کنفرم کیا, سوال کیا, کہا کہ قال ابی, کہا اللہ سمانی لک, کہ اے اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی ہی کو بلا کے سناؤ, یا اسے عمومی طور پہ کہہ دیا کسی کو بلا کے سناؤ تو اتفاق سے آپ نے مجھے بلا لیا, یا میرا نام لے کے اللہ نے کہا ہے کہ ابی بن کعب ہی کو بلا کے قرآن سناؤ. قال اللہ سماک لی, کہا کہ اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے. عرش سے اللہ رب العالمین نے حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو کہ اے نبی ابی بن کعب کو بلائیے, ان کو قرآن پڑھ کے سنائیے. کیوں؟ کیونکہ ابی بن کعب قرأت کے بڑے شوقین ہیں, قرآن مجید سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. فجعل ابی یبکی, جب یہ سنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ رب العالمین نے میرا نام لیا ہے کہ ان کو قرآن سناؤ, تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے, یہ خوشی کے آنسو. یہ ہوتا ہے قرآن سے جڑنے کا مقام. یہ تو قرأت کے لحاظ سے ہے. اگر آپ فہم کے لحاظ سے دیکھیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو قرآن کی تفسیر میں بڑے ماہر ہیں, عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس شورا میں ان کو بٹھاتے تھے, حالانکہ ان کی عمر بہت کم تھی. اس پر بعض صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بعض صحابہ نے اعتراض بھی کیا کہ ہمارے بھی بچے ہیں, کیا ان کو بھی لا کے مجلس شورا میں بٹھا دیں, آپ اس بچے کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کر لیا, اس کا جواب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی نے صحیح جواب نہیں دیا. پھر یہ ثابت کر دیا کہ یہ وجہ ہے کہ میں اس بچے کو یہاں بٹھاتا ہوں. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بہت فضیلت ہے ان کی. کہنے کا مطلب یہ کہ کسی بھی اعتبار سے اگر آدمی کا رشتہ, حتیٰ کہ ایک صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نافع بن عبد الحارث جو مکہ کے حاکم تھے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی کام سے بلایا. جب ان کے پاس گئے تو سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ تم یہاں آئے ہو مدینہ میں, تو مکہ میں اپنی جگہ کس کو بٹھا کے آئے ہو, یعنی وہاں عمارت اور وہاں حکومت کس کو سونپ کے آئے ہو, تمہارا نائب کون ہے؟ کہا ابن ابزہ. کہا ابن ابزہ. تو کہا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ مولا من موالینا, ہمارا غلام ہوا کرتا تھا, ہمارا آزاد کردہ غلام ہے یہ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاستخلفت علیہ مولا, تم نے ایک غلام کو مکہ کی حکومت سونپ دی. غلام کو انہوں نے کیا کہا کہ غلام تو ہے وہ, لیکن انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہ عالم بالفرائض. کہا وہ غلام تو ہے لیکن وہ قرآن کا قاری ہے اور فرائض یعنی احکام و مسائل یا میراث کا جانکار ہے. جب یہ سنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند مقام دیتا ہے, کچھ لوگوں کو بلند مقام سے گرا دیتا ہے, نچلے مقام پہ ڈھکیل دیتا ہے. تو یہ دوسری علامت ہے اچھے انسان کی, قرآن سے اس کا گہرا رشتہ ہو. آگے بڑھتے ہیں. تیسری اچھے انسان کی تیسری علامت کیا ہے؟ اس کے اخلاق اچھے ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہا کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے اخلاق سب سے اچھے وہ سب سے اچھے ہوں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہا کہ تم میں سب سے میرا سب سے چہیتا اور جنت میں مجھ سے سب سے قریب وہ رہنے والا ہوگا جس کا تم میں سب سے اخلاق اچھا ہوگا۔ تو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہوگی کہ جنت میں اللہ کے نبی کے پڑوس میں جگہ ملے گی ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس میں جگہ ملے گی۔ بلکہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے فرماتے ہیں کہ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، کہ میں جنت کے بالکل اونچائی پر ایک محل دلاؤں گا، گھر دلاؤں گا اس کو جو اپنے اخلاق بہتر کر لے، اپنے اخلاق اچھے کر لے۔ تو یہ تیسری علامت ہے اچھے انسان کی، اس کے اخلاق بہت اچھے۔ آگے بڑھتے ہیں، چوتھی علامت یہ ہے اچھے آدمی کی کہ اس کی امیج ایسی ہو کہ آدمی اس کا نام سنتے ہی یہ محسوس کرے کہ اس سے ہم کو کوئی نقصان نہیں، کوئی خطرہ نہیں، اس سے ہم کو فائدہ ہی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ پہچان بن جائے، کسی آدمی کی یہ شناخت بن جائے کہ محلے والے لوگ کیا کہیں کہ یہ آدمی سے اچھا ہی ہم کو ملے گا، اس یہ ہمارا برا نہیں کرے گا، اچھا ہی کرے گا۔ تو جس کے بارے میں معاشرہ یہ بولی بولنے لگے سمجھو وہ بھی اچھا انسان ہے۔ چنانچہ حدیث ہے سنن ترمذی کی، فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جو اچھے لوگ ہیں تم میں ان کے بارے میں نہ بتا دوں اور جو برے ہیں ان کے بارے میں نہ بتا دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تم کو بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے اور سب سے برا کون ہے؟ فسکتوا، صحابہ کرام خاموش رہے۔ فقال ذلك 3 مرات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی بات کہی۔ تو قال رجل، ایک صحابی نے کہا بلا یا رسول اللہ، کہ کیوں نہیں اللہ کے نبی، اخبرنا بخیرنا من شرنا، ہم میں سب سے اچھا آدمی کون ہے وہ بتا دیں، سب سے برا آدمی کون ہے وہ بتا دیں۔ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم، کہ تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ خیرکم من یرجا خیرہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس سے اچھائی کی امید رکھی جائے، جس کا ریکارڈ یہ ہو کہ لوگ اچھی امید رکھیں کہ اس آدمی سے اچھائی ہی ملنے والی ہے، اس آدمی سے ہمارا بھلا ہی ہوگا۔ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ، اور شر سے لوگ امن محسوس کریں کہ اس آدمی سے ہم کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور آگے فرمایا وَشَرُّكُمْ، اور تم میں سب سے برا آدمی وہ ہے کہ مَن لَا يُرْجَى خَيْرُهُ، جس سے لوگ خیر کی امید نہ رکھیں۔ ہر آدمی یہ کہے کہ یہ آدمی کسی کا بھلا نہیں کرے گا، یہ آدمی سب کو ٹھگنے والا ہے، یہ آدمی سب کو ڈسنے والا ہے، یہ آدمی سب کا برا کرنے والا ہے، کسی کے بارے میں پورا سماج اس طرح باتیں کرنے لگے سمجھو برا آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتیں اور بھی کئی احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، بہت ہی اچھی حدیث ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ارأیت ان ضعفت عن بعض العمل، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ اگر میں زیادہ نیکیاں نہ کر سکوں، اچھائیاں نہ کر سکوں، تو کچھ ایسا طریقہ بتا دیں کہ محنت نہ کرنا پڑے، ہمیں کوئی عمل نہ کرنا پڑے اور ہمیں نیکیاں ملیں، ایسا کیا راستہ ہے؟ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تکف شرک عن الناس، کہ تم اپنے شر کو لوگوں سے دور رکھو، یعنی اپنے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اگر کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، تو کیا کرو، کسی کا نقصان بھی مت کرو، اپنے شر سے لوگوں کو بچائے رہو۔ یہی کہا آگے کا فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، یہ تمہارا اپنے آپ پہ صدقہ ہے۔ یہ بھی ایک نیکی ہے کہ آدمی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، ایک ہوتا ہے فائدہ پہنچانا نیکی ہے، اور آدمی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے لیکن نقصان روک رہا ہے، اپنے ذریعے کسی کو ڈس نہیں رہا ہے، کسی کو ٹھگ نہیں رہا ہے، کسی کو پریشان نہیں کر رہا ہے، تو سمجھو یہ بھی ایک طرح کی نیکی ہے کہ آدمی کے شر سے لوگ بچ جائیں،
اس سے بری امید نہ ہو. اور یاد رہے کہ جس سے بری امیدیں ہوں اور بری امید کی وجہ سے لوگ اس سے تعلق ختم کر لیں, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں, تو ایسا آدمی بہت بدترین ہوتا ہے. جس سے لوگ اچھی امیدیں رکھے وہ بہت بہترین آدمی ہے, اور جس سے لوگ بری امیدیں رکھے وہ بہت بدترین آدمی ہے. جبکہ بلکہ وہ صحیح بخاری کی حدیث اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن سب سے بدترین مقام و مرتبہ والا وہ شخص ہوگا من ترکہ الناس اتقاء شرہ, جس کو لوگ چھوڑ دیں, جس کا لوگ بائیکاٹ کر دیں, جس سے لوگ الگ ہو جائیں. کیوں؟ اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے. یعنی اس کی امیج یہ بنی ہو کہ یہ اگر بغل میں بیٹھے گا تو نقصان ہی پہنچائے گا, یہ ہمیں ڈسے گا ہی, تو لوگ اس سے بھاگتے پھریں, اس سے ملنا پسند نہ کریں, اس سے کٹتے رہیں. تو فرمایا کہ یہ سب سے بدترین آدمی ہوگا قیامت کے دن, جس سے لوگ کٹتے رہیں. تو پتہ ہی چلا چوتھی بات یہ کہ اچھے آدمی کی علامت یہ ہے کہ جس سے لوگ اچھی امید رکھیں اور یہ سمجھیں کہ اس سے بھلا ہی ہوگا, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. پانچویں علامت اچھے آدمی کی, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ ای الناس افضل, کہ اے اللہ کے رسول, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ای الناس افضل, سب سے بہترین آدمی کون ہے, اچھا آدمی کون ہے, افضل آدمی کون ہے؟ قال, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل مخموم القلب صدوق اللسان, کہ اچھا آدمی وہ ہے جو زبان کا سچا ہو, زبان کا پکا ہو, جو زبان دیتا ہے وہ کرتا ہے, جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے, لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتا, زبان کا سچا ہو. اور فرمایا مخموم القلب, یہ مخموم القلب کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ قالو, جب اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ لفظ کہا تو صحابہ نے خود کہا کہ صدوق اللسان, کہ سچا آدمی نعرفو, ہم جانتے ہیں. کہ اللہ کے نبی سچا آدمی کس کو بولتے ہیں, ہم جانتے ہیں. فما مخموم القلب, دل کا, مخموم القلب مطلب دل کا اچھا ہو. تو کہتے ہیں دل کا اچھا کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ زبان کا سچا ہے تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن دل کا اچھا ہو اس کا کیا مطلب؟ قال, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ هو التقی النقی, جو متقی ہو, نیک ہو, اس کا مطلب دل کا اچھا ہے. لا اسم فیہ, جو گناہ نہیں کرتا ہے وہ دل کا اچھا ہے. ولا بغیا, جو سرکشی نہیں کرتا ہے وہ دل کا اچھا ہے. ولا غلہ, اور جو دھوکہ نہیں دیتا ہے وہ دل کا اچھا ہے. ولا حسدہ, جو حسد نہیں کرتا ہے وہ دل کا اچھا ہے. اصل میں کسی کا دل خراب ہوتا ہے, دل بیمار ہوتا ہے, دل گنہگار ہوتا ہے, تو اس کے اندر یہ ساری صفت آ جاتی ہے. وہ متقی نہیں, یعنی اندر سے فاسق فاجر ہے, وہ گنہگار ہوتا ہے, وہ سرکش ہوتا ہے, وہ حسد, دل میں حسد, جلن, کینہ کپڑ پال کے رکھتا ہے. تو دل کا اچھا مطلب دل کا صاف ستھرا ہو. آپ سے جو بات کہتا ہے منہ پہ, وہی بات اس کے دل کے اندر بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہے اور دل کے اندر کچھ ہے, پیاری پیاری بیٹھی بیٹھی باتیں کر رہا ہے اور اندر دل میں زہر بھرا ہوا ہے, وہ اچھا آدمی نہیں ہے. تو اچھے آدمی کی علامت بتائے گی 5ویں نمبر پر. اچھے آدمی کی علامت یہ کہ جو صاف دل اور سچی زبان والا ہو, زبان بھی اس کی سچی ہو اور دل بھی اس کا صاف ہو. وہ دلوں میں بغض پال کے نہیں رکھتا ہے, جو بھی ہے زبان پر ہے, زبان پہ جیسا وہی اس کا دل بھی ہے. اس کی زبان اس کے دل کی صحیح ترجمانی کرتی ہے, زبان اور دل میں اختلاف نہیں ہے. یہ اچھے آدمی کی علامت ہے. تو اگر ہم اچھا بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنی زبان کو ویسا ہی رکھیں جیسے اپنے دل کو رکھیں. ہمارے زبان اور ہمارے دل کا کردار ایک جیسا ہونا چاہیے, فرق نہیں ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. 6ٹھی علامت اچھے آدمی کی. 6ٹھی علامت یہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو. بہت ساری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. سنن ترمذی کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کراوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم لنسائہم, تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو لنسائہم, اپنی عورتوں کے لیے, اپنی بیویوں کے لیے اچھے. جو آدمی اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے وہ سب کے لیے اچھا ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام طور سے آدمی بیوی پر پورا کنٹرول رکھتا ہے. دنیا میں ہر کسی کی سن لے گا, کسی کی گالیاں سن سکتا ہے باہر, کسی کی ڈانٹ سن لے گا, اگنور کر دے گا, برداشت کر لے گا. لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو باہر بہت میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں, بہت اچھی بات کرتے ہیں, بہت سیدھے سادے لگتے ہیں, لیکن جب ان کے گھر میں انٹری ہوتی ہے اپنے گھر میں تو بیوی کو پٹک پٹک کے مارتے ہیں,
اس پر ڈنڈا چلاتے ہیں، اس کو پیٹ پاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ آدمی دیکھیے دنیا میں سب کے ساتھ اچھا بنا ہوا ہے، اور گھر میں آ کے پیٹ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں بھی اچھا، باہر بھی اچھا نہیں ہے، باہر یہ کمزور ہے، اس کو موقع نہیں ملا، موقع ملے گا تو باہر بھی پیٹے گا، یہ موقع ملے گا تو باہر بھی سب کو مارے گا، سب کو تنگ کرے گا، لیکن باہر کسی کو تنگ نہیں کر پا رہا ہے، تو سارا غصہ کس پہ اتار رہا ہے؟ بیوی پہ اتار رہا ہے۔ لیکن آپ سوچو کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی پہ غصہ نہیں اتار رہا ہے، بیوی کے سامنے طاقت رکھنے کے باوجود بھی، پاور رکھنے کے باوجود بھی، ایسا نہیں کہ کمزور ہو، نکما ہو، کچھ کماتا کھاتا نہیں، ایک آدمی جو حقیقت میں مرد ہے، شوہر ہے، ہر طرح کے پاور کے باوجود بھی اپنی بیوی کا احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، آپ بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، گالی گلوچ سے بات نہیں کرتا ہے، تو یقین مانیے یہ آدمی باہر بھی سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا۔ آپ کہیں بھی تجربہ کر کے دیکھ لو، جس آدمی کا اپنا ویوہار، اپنا تعامل اس کی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، وہ سمجھو اس کا دل ہی ویسے ہے، سمجھو اس کا وہی فطرت ہے، وہی اس کی عادت ہے، سب کے ساتھ وہی رہے گا۔ لیکن جو آدمی بیوی کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے وہ باہر دوسروں کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا خیرکم لنسائہم، کہ اگر یعنی ایک میزان اللہ کے نبی نے دے دیا ہم کو کہ اگر ہم ٹیسٹ کرنا چاہیں اپنا کہ ہم اچھے ہیں کہ نہیں، تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہماری بیوی کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا ہے تو سمجھو ہمارے اندر ایک اچھی صفت پائی جاتی ہے، لیکن اگر بیوی کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا نہیں پائے، بھلے دنیا میں سب کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا ہو، دوست احباب کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہمارا اخلاق کتنا ہی اچھا ہو، لیکن اگر بیوی کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے تو یہ اچھے آدمی کی علامت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چھٹی صفت ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، ساتویں صفت، اچھے آدمی کی ساتویں صفت یہ ہے کہ اگر وہ کبھی قرض لے تو اچھی طرح اس کو واپس کرے، بہتر طریقے سے واپس کرے۔ قرض کو بہتر طریقے سے واپس کرنے میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جو ٹائم دیا ہے اس میں واپس کر دے، اس میں واپس نہیں کر سکتا ہے تو اور ٹائم بڑھوائے، بات کرے، معذرت کرے، اس کا باقاعدہ گواہ رکھے، ثبوت رکھے، اچھی طرح اس کو مینٹین کرے، قرض دینے والا دکھی نہ ہو، اس کے پاس حیثیت ہو تو کوئی رہن بھی رکھ لے تاکہ اس کو پوری طرح سے تسلی ہو۔ تو قرض لینے کے بعد اچھی طرح سے اگر کوئی اس کو لوٹاتا ہے، اصل میں جو حدیث میں ذکر ہے وہ یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لوٹاتے ٹائم بھی کچھ بڑھا کے دے دے، یہ اچھے آدمی کی علامت ہے۔ 1,00,000 روپیہ قرضہ لیا تھا، ابھی وہ لوٹا رہا ہے، 1,05,000 دے دے، کچھ بڑھا کے دے دے یا کوئی اور چیز دے دے ساتھ میں، تو یہ اچھے آدمی کی علامت ہے۔ لیکن یاد رہے کہ قرض لیتے وقت یہ شرط نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اگر یہ شرط رہی تو یہ سود ہو جائے گا، تو حرام و ناجائز ہے۔ آدمی اپنی خوشی سے لوٹاتے وقت دے دے تو یہ اچھی بات ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یتقاضاه، کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ اپنے قرض کا تقاضا کرتا ہے، فاغلظ، اور بہت سخت بات کرنے لگتا ہے۔ اچھا، حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی صحابی تھے، مسلمان تھے، نان مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ یہودی سے بھی قرض لیا تھا، تو پتہ نہیں کون شخص تھا وہ، لیکن وہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا قرض مانگنے لگا۔ نبی نے قرض لیا تھا، مانگنے لگا اور بہت سختی سے بات کرنے لگا۔ جیسے ہوتا لوگ قرض وصولنے آتے ہیں تو کبھی کبھی بگڑ جاتے ہیں۔ فہم بھی اصحابہ، تو صحابہ دوڑ پڑے اس کی مرمت کرنے کے لیے کہ ہمارے نبی کے ساتھ اس طرح سے بات کرتا ہے، صحابہ کرام دوڑ پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کہا دعوہ، چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، فإن لصاحب الحق مقالا، اس کا حق بنتا ہے، اور جس کا حق بنتا ہے اسے کچھ کہنے کا بھی حق ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ہم نے اس کا قرضہ لیا ہے، یہ مانگنے آیا ہے، ہم پر اس کا بنتا ہے، یہ کچھ بول رہا ہے تو بول لینے دو، چھوڑو اس کو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا کرو کہ آتوہ سنم مثل سنہ، جیسا اس کا جانور ہم نے لیا تھا، قرض میں کوئی جانور لیا تھا، ویسا جانور اسے لوٹا دو۔ تو اب کوئی جانور لیا تھا، وہ بک گیا، وہ ہے نہیں ابھی، لیکن اب دوسرا جانور اس کی جگہ پہ لوٹانا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اس سے یعنی جو جانور آپ نے لیا تھا اس طرح کا جانور کوئی ہے نہیں، جو بھی اس سے بہتر ہے، اس سے بڑا جانور ہے، اس سے زیادہ قیمت والا جانور ہے، ہم لوٹائیں گے تو اس کے پاس بہت زیادہ جائے گا۔ قال آتو، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دے دو۔
زیادہ قیمت کا جانور ہے یہی دے دو. فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً, کیونکہ تم میں سب سے اچھا آدمی یہ ہے, وہ ہے جو قرض لوٹائے تو اچھی طرح سے لوٹائے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو بہتر طریقے سے واپس کرنے والے کی تعریف کی ہے, بڑھا کے دینے والے کی تعریف کی ہے, کہ جو قرض کو بہتر طریقے سے واپس کرے وہ سب سے اچھا آدمی ہے. اللہ کے رسول نے جو عمل کیا تھا وہ بڑھا کے دیا تھا, لیکن جو جملہ کا ہے وہ اس میں معنویت ہے کہ احسنکم قضاء, جو واپسی بہترین انداز سے کرے. تو بہترین انداز سے واپسی کی صرف وہی شکل نہیں پیسہ بڑھا کے دے, اور بھی بہت ساری شکلیں. آدمی فکر مند رہے, آدمی ٹائم سے اس کو دے دے, یا اس کے ٹچ میں رہے, اس کے رابطے میں رہے, بھاگے مت, چھپے مت, یہ سب اچھے آدمی کی علامت ہے. صحیح بخاری میں ایک لمبی حدیث ہے, اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, بڑی پیاری حدیث ہے. بنو اسرائیل کا واقعہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے اور کسی سے کہتا ہے کہ ان یسلفہ 1000 دینار, کہ مجھے 1000 دینار دے دو. دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے, 1000 سونے کا سکہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. شاید بزنس مین تھا یا کیا تھا, وہ 1000 دینار مانگ رہا. آج کی ڈیٹ میں ایک دینار کی قیمت 20,000 کے آس پاس ہوتی ہے, تو وہ 1000 دینار, 1000 دینار, 1000 دینار مانگ رہا ہے. تو چونکہ یہ بہت بڑا اماؤنٹ تھا نا, بہت بڑی بات تھی, تو اس نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے, ایتنی بالشہداء, گواہ لے آؤ, میں تمہیں دے دیتا ہوں 1000 دینار. تو اس نے کیا کہا, کفا باللہ شہیدا, کہا کہ اللہ گواہی کے لیے کافی ہے, میں کسی گواہ کو نہیں لاؤں گا. تو اس نے کہا کہ فاتنی بالکفیل, ٹھیک ہے گواہ نہیں رکھنا چاہتے تو کوئی ذمہ دار کفیل, کوئی ضامن تو لاؤ, کہ اگر تم نہیں دے پاؤ گے تو مجھے ضمانت کیا ہے. بہت بڑی رقم, 1000 دینار کی بات ہو رہی ہے, تو اگر آپ گواہی بھی نہیں لا رہے ہو تو کم سے کم کوئی ذمہ دار, کوئی ضمانت بتاؤ, جس تم نہیں دو گے تو ہم اس سے وصولیں گے. تو کہا کہ کفا باللہ کفیلا, کہ اللہ ذمہ دار ہے. کہا ہمارا گواہی بھی اللہ ہے, ہمارا ذمہ دار بھی اللہ ہے. تو یہ نیک آدمی تھا, اس نے کیا کیا, دے دیا. کہا ٹھیک ہے بھائی لے جا. نہ کوئی گواہ بنایا اور نہ کوئی کفیل بنایا. اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ قرآن میں جو حکم ہے کہ قرض دیتے وقت لکھ پڑھ لو, گواہ بنا لو, وہ استحبابی ہے, واجبی نہیں. تو پیسہ دے دیا ہے. اب یہ آدمی لے کے نکل گیا, دریا کے دوسرے پار چلا گیا. اب جو ٹائم تھا الا اجل, ایک ڈیٹ طے تھی کہ اس میں واپس کرنا, وہ ڈیٹ آ گئی اور وہ پھنسا ہوا ہے, دریا کے اس پار پھنسا ہوا. اب اس میں کیسے پیسہ واپس کروں, اس کو فکر ہے, اس کو کہتے ہیں اچھی طرح سے واپس کروں. اس کو بڑی فکر ہے کہ ڈیٹ آ گئی اور میں دریا کی اس پار ہونا پیسہ دے سکتا ہوں, نہ کوئی کمیونیکیشن کر سکتا ہوں, نہ کوئی بات چیت کر سکتا ہوں, میں کیا کروں, بڑا فکر مند ہوا. پھر وہ کیا کہتا ہے, وہ بہت زیادہ کشتیاں تلاش کرتا ہے, جب بالکل ناکام ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ایک لکڑی اٹھاتا ہے, اس کو چیرتا ہے اور فَأَدْخَلَ فِيهَا 1000 دینار, اس میں 1000 دینار سونے کا سکہ رکھتا ہے. وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ, اور ایک لیٹر, ایک خط لکھتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ عام قصہ کہانی نہیں ہے, اس کو کرامت بولتے ہیں. تو اس میں لکڑی چیر کے اس کے اندر خط ڈال دیا اور پیسہ ڈال دیا اور دریا میں ڈال دیا. کہا اے اللہ میں نے تجھے گواہ بنایا تھا, میں نے تجھے کفیل بنایا تھا, اس لیے اے اللہ یہ رقم ڈیٹ آ چکی ہے, میں لوٹانا چاہتا ہوں, اس تک پہنچا دے. آپ سوچیں کہ آج ہمارے زمانے میں قرضہ واپس کرنے کے لیے کوئی اتنا پریشان ہوتا ہے. یہ بندہ دیکھیے, نہیں نہ وہ تقاضا بھی نہیں کر رہا, بلکہ دریا کے اس پار ہے, یعنی جس کو لینا ہے, وصولنا ہے, وہ بہت دور ہے, وہ ادھر آ بھی نہیں سکتا. نہ فون ٹیلی فون کا زمانہ ہے کہ فون کر کے آپ کو تنگ کرے یا واٹس ایپ کرے, نہ کچھ نہیں, وہ شانت ہے. پھر بھی یہ پریشان ہے کہ میں کسی طرح سے واپس کر دوں. وہ لکڑی میں کاٹ کے ڈال کے اور پیک کر کے پارسل کر دیا, اے اللہ تو پہنچا دے. اس کے بعد میں کافی دنوں کے بعد, اچھا یہ بندہ اس پار وہ آ کے دیکھتا ہے دریا کے کنارے, تو اس کو وہ لکڑی ملتی ہے, وہ لکڑی لے کے چلا جاتا ہے گھر. کس لے جاتا ہے کہ اس کو چیریں گے, کھانا بنائیں گے, اس کے کیا پتہ اس میں پیسہ ہے. اور جب گھر میں جا کے اس کو کھولتا ہے تو دیکھتا ہے اس میں تو 1000 دینار ہے اور لیٹر ملتا ہے. یہ بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اس بندے نے اللہ کو گواہ بنایا تھا اور اللہ نے کس طرح سے اس کو یہاں تک پہنچا دیا. اب کچھ دنوں کے بعد یہ بندہ جس نے لکڑی میں پیسہ ڈال کے بھیج دیا واپس لوٹتا ہے, دریا کے اس پار پہنچتا ہے, تو کیا کرتا ہے, اس کے گھر جاتا ہے اور 1000 دینار کی تھیلی الگ سے لے جاتا ہے. اور کیا بولتا ہے, کہتا ہے کہ معافی مانگتا ہے اور کہتا واللہ ما زلت جاہدن فی طلب مرکب, اللہ کی قسم میں بہت ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی سواری مل جائے, آپ کا پیسہ لوٹا دوں, لیکن نہیں ملا, اتنے دنوں کے بعد ملا, میں آپ کو لوٹا رہا ہوں. آپ سوچئے 1000 دینار پہلے بھیج چکا ہے, اس کا ذکر نہیں کر رہا ہے, سوچ رہا ہے کہ ذکر کروں گا تو مجھ کو پاگل کہے گا. اس نے اللہ پہ بھروسے بھیج تو دیا, لیکن چونکہ اس کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, ثبوت نہیں کہ پہنچا,
نہ سامنے والے نے بتایا کہ پہنچ گیا. تو یہ ڈر کے مارے نام نہیں لے رہا کہ میں نے ایسا کام کیا کہ ایسا کروں گا تو 4 آدمی جھوٹے ماریں گے کہ یہ کون سی بات ہے کہ لکڑی میں ڈال دیا پہنچ جائے, ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ اس لیے یہ بھول گیا, یہ الگ سے دوسرا 1000 دینار رکھتا ہے اور کہتا ہے یہ لے لو, اور معافی مانگتا ہے, کہتا ہے لیٹ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے, آج کے زمانے میں کوئی قرض لینے والا اتنا بڑا جگر دکھا پائے گا کہ کسی کے ہاتھ بھیج دے اور نہ پہنچے اور جا کے پھر اپنا جا کے الگ سے دے؟ نہیں, لیکن یہ جا کے الگ سے دیتا ہے. اس کے بعد یہ شخص خود پوچھتا ہے, کہتا ہے کہ هل كنت بعثت الی بشیء, یہ سوال کرتا ہے, کہا کہ کیا آپ نے اس سے پہلے مجھے کچھ بھیجا ہے؟ قال اخبرک انی لم اجد مرکبا, پھر بھی یہی بولنے کی ہمت نہیں کرتا ہے. کہتا میں نے بتایا نا کہ مجھے کوئی سواری نہیں ملی, میں آپ کے پاس نہیں پہنچ پایا, معافی چاہتا ہوں. وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم نے کچھ بھیجا تھا, اتنا پوچھنے پر بھی یہ ہمت نہیں کر پا رہا کہ لکڑی میں ڈال کے بھیج دیا کہ ابھی ہنسے گا. بہرحال یہ کہتا ہے معافی مانگتا, تو یہ خود کہتا ہے, کہتا فإن اللہ قد عد عنک الذی بعثت فی الخشبہ, کہ اللہ نے تمہاری وہ امانت مجھ تک پہنچا دی تھی جسے تم نے لکڑی میں ڈال کے مجھ سے بھیجا تھا. فانصرف بالالف الدینار راشدا, اس لیے جو یہ دوسرا 1000 دینار لے کے آئے ہو اسے صحیح سلامت لے کے اپنے گھر چلے جاؤ, تمہارا بھیجا وہ ہم کو مل گیا تھا. یہ واقعہ ہم کو بتاتا ہے کہ اگر ہم نے قرض لیا ہے تو ہمیں کیسے اس کو واپس کرنا چاہیے, کیسے اس کی فکر کرنی چاہیے. جو لوگ اس طرح کی فکر رکھتے ہیں قرض رکھنے کے بعد, لینے کے بعد, سمجھ آئیے وہ اچھا آدمی ہے. آگے بڑھتے ہیں. 8ویں علامت اچھے آدمی کی 8ویں علامت یہ کہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے, لوگوں کی دعوتیں لیتا ہے. ایک صحابی ہے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسند احمد کی روایت ہے, بہت لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, کہا یا صہیب, اے صہیب, تمہارے بارے میں سننے میں آیا کہ تطعم الطعام الکثیر, بہت کھانا کھلاتے ہو, بہت لوگوں کی دعوتیں لیتے ہو. وذالک صرف فی المال, کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ کیا یہ فضول خرچی نہیں کہ سب کی دعوتیں لیتے ہو, سب کو کھانا کھلاتے رہتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول, کہا میں ایسا اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام, تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے. ایک اور حدیث ہے نا صحیح بخاری میں بھی کہ پوچھا گیا کہ ای الاسلام خیر, کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ فرمایا تطعم الطعام, سب سے بہترین اسلام یہ کہ کھانا کھلاؤ, یعنی سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو کھانا کھلائے. تو یہ 8ویں چیز ہے, اب وقت نہیں ہے اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. 9ویں چیز ہے خدمت خلق, جو آدمی لوگوں کے کام آتا ہے, رفاہی کام کرتا ہے, بھلے کا کام کرتا ہے. تو المعجم الاوسط کی روایت ہے, اللہ کے فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس, لوگوں میں سب سے اچھا آدمی ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے, لوگوں کے لیے بھلا کرتا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اخوانیوں کی علامت ہے, لوگوں کی خدمت کرنا, رفاہی مدد کرنا. یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو اخوانی کہنے والے شیطانی لوگ ہوتے ہیں, یہ شیطانی کھوپڑی کے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کاموں کو اخوانیوں کا کام کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تھی, اللہ کے نبی گھبرا گئے تھے, تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جو تسلی دی تھی تو آپ کی رفاہی خدمات ہی کا حوالہ دیا تھا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کے کام آتے ہیں, اللہ آپ کو جو ہے پریشان نہیں ہونے دے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو سب سے بڑی پہچان بنی تھی وہ بھی یہی کام کرتے تھے, اس لیے یہ نبی کی سنت ہے, اخوانیوں کی سنت نہیں ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن میں آگے بڑھتا ہوں. 10ویں اور آخری چیز اچھے آدمی کی 10ویں اور آخری علامت یہ کہ وہ فتنوں کے وقت, آپسی لڑائیوں کے وقت الگ تھلگ رہے. جہاں سے مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الناس فی الفتنة رجل معتزل فی مالہ یعبد ربہ ویؤدی حقہ, کہ فتنے ایک وجہ, فتنے سے مراد کیا؟ مسلمانوں میں آپسی لڑائی, جیسے صحابہ کرام کے درمیان بھی آپسی لڑائی ہو گئی تھی جس کو فتنہ کہا گیا. تو اس میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو الگ ہو گئے, دونوں الگ سے ہو گئے. تو علی رضی سے بھی الگ ہو گئے اور معاویہ رضی سے بھی الگ ہو گئے, 7 دن میں اوقاس تھے. تو اس وقت جو لڑائی ہوئی تھی اس میں صحابہ کرام 10,000 تھے, لیکن 10,000 میں سے 30 بھی شریک نہیں تھے, باقی سب الگ ہو گئے تھے. تو جو الگ ہوئے تھے آپسی لڑائی سے وہ سب سے بہترین لوگ مانے جاتے ہیں. آج بھی اگر مسلمانوں میں کوئی آپسی لڑائی ہو تو اس میں سب سے بہتر آدمی ہو جو کسی ایک فریق کا سپورٹ نہ کرے, اس لڑائی کو ٹھنڈا کرے, لڑائی کو ختم کرے. اور سب سے اہم بات کہے گی رجل معتزل فی مالہ, اپنے مال, اپنے سپورٹ کو لے کر بھی الگ ہو جائے. ایسا نہ رہے کہ دو کو لڑائے اور پیچھے سے کسی کا سپورٹ کرے, کسی کی مدد کرے, مالی مدد کرے, پیسہ دے, کسی کو پیسہ دے کے لڑائے. تو جو پیسہ دے کے لڑائے وہ بدترین آدمی ہوتا ہے.
सही आदमी वो है कि अगर लड़ाई हो रही है तो किसी तरह का सपोर्ट ना करे, ना माली सपोर्ट करे, ना जिस्मानी सपोर्ट करे, किसी तरह का सपोर्ट ना करे। और ये सपोर्ट सिर्फ ज़ाहिरी नहीं, ज़ाहिरी एतबार से भी और कल्बी एतबार से भी वो आदमी अच्छा है, लड़ाइयों से अलग है। ऐसा नहीं कोई आदमी मुनाफिक हो, यानी बज़ाहिर ये दिखाए कि इस लड़ाई में हम शरीक नहीं है, हम तो शांत करना चाहते हैं, और अंदर से किसी को पैसे दे रहा है, किसी को ड्यूटी पे लगा रहा है, किसी को काम पे लगा रहा है, जाओ आग फैलाओ, जाओ और इंतशार फैलाओ, तो ये आदमी अच्छा नहीं है। तो अच्छे आदमी की अलामत ये है कि लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करे और वो किसी भी फरीक का सपोर्ट ना करे। अगर वो फरीक आपस में लड़ता है, आपस की लड़ाई है, कोई दीन का मसला नहीं, सिर्फ दुनियावी लड़ाई है, उसमें किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये अच्छे आदमी की अलामत है। तो ये 10 अलामतें मैंने आपके सामने रखी जो अच्छे इंसान में पाई जाती हैं। मैं दोहरा के बात खत्म करता हूं। सबसे पहली अलामत ये है कि जिसके पास दीन का इल्म हो। दूसरी अलामत ये है जिसका कुरान से गहरा ताल्लुक हो। तीसरी अलामत है जिसके अखलाक अच्छे हों। चौथी अलामत कि जिसकी इमेज ऐसी बनी हो, पहचान ऐसी बनी हो कि लोग उससे अच्छाई की उम्मीद रखें और उसकी बुराई से महफूज रहें। पांचवी अलामत जो दिल का भी साफ हो, जबान का भी सच्चा हो। और छठी अलामत जो अपनी बीवी के लिए अच्छा हो। सातवीं अलामत है जो कर्ज ले तो उसको बेहतरीन तरीके से वापस करे। आठवीं अलामत यह है कि लोगों की दावत लेता है, लोगों को खाने खिलाता है। नवीं अलामत यह है कि जो खिदमत खल्क वाले काम करता है, लोगों की मदद करता है। और 10वीं अलामत यह है कि जो आपसी लड़ाइयों में दोनों फरीक से कट जाता है और किसी को सपोर्ट नहीं देता है और किसी लड़ाई को हवा नहीं देता है। तो ये 10 अलामतें जिनके अंदर पाई जाएं तो हम कह सकते हैं कि उनके अंदर अच्छे आदमी होने की अलामत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।